السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کے سامنے پیش خدمت ہے امراء جان ادا کی قسط نمبر 20۔ مولوی صاحب گئے اور کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد 4 خمیری روٹیاں اور ایک مٹی کے پیالے میں تھوڑا سا نیلا شوربہ لا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ دیکھ کے ہی جان جل گئی۔ مولوی صاحب کی صورت دیکھنے لگی۔ مولوی صاحب اپنے دل میں کچھ اور ہی سمجھے۔ مولوی صاحب فوراً 14.5 گنڈے پیسے اور دھیلے کی کوڑیاں چادر کے کونے سے کھول کے سامنے رکھ دیے۔ بولے، سنیے صاحب، 4 پیسہ کی روٹیاں ہیں، پیسہ کا سالن ہے، دھیلا بھانج روپیہ کا خوردہ مل گیا۔ آپ کی جمع آپ کے سامنے موجود ہے، پہلے گن لیجئے تو کھا لیجئے گا۔ میں نے پھر ایک مرتبہ مولوی صاحب کی صورت دیکھی، مگر بھوک بری بلا ہے، جلدی جلدی نوالے اٹھانا شروع کیے۔ جب 2-4 نوالے کھا چکی تو مولوی صاحب کی طرف مخاطب ہوئی۔ میں نے کہا، مولوی صاحب، کیا اس اجڑے شہر میں یہی کھانے کو ملتا ہے؟ مولوی بولا، تو کیا یہاں لکھنؤ کی طرح محمود کی دکان ہے جہاں پلاؤ زردہ 8 پہر تیار رہتا ہے؟ میں بولی، حلوائی کی دکان تو ہوگی۔ مولوی بولا، حلوائی کی دکان تو یہ مسجد کے نیچے ہے۔ میں بولی، تو پھر 4 کوس جانا کیا ضرور تھا؟ دوپہر کے بعد آئے اور لے کے کیا آئے؟ موئے کتوں کا راتب۔ مولوی بولا، ایسا تو نہ کہیے، آدمی کھاتے ہیں۔ میں بولی، آپ ایسے آدمی کھاتے ہوں گے، باسی خمیری روٹیاں اور نیلا شوربہ۔ مولوی، نیلا تو نہیں ہے، اچھا تو دہی لا دوں؟ میں بولی، جی نہیں، رہنے دیجئے، اب معاف کیجئے۔ مولوی، پیسہ کا خیال نہ کیجئے، میں اپنے پاس سے لائے دیتا ہوں۔ میں کچھ جواب بھی نہ دینے پائی تھی کہ مولوی صاحب مسجد کے باہر چلے گئے اور ایک آب خورے میں خدا جانے کب کا سڑا کھٹا دہی اٹھا لائے اور اس طرح سامنے لا کے رکھ دیا گویا آپ نے حاتم کی گور پہ لات مار دی۔ بہرطور میں نے وہ 4 روٹیاں اگل نگل کے کھائیں اور کوئی بدہنی بھر کے پانی پیا۔ وہ شوربہ اور دہی چھوڑ کے یوں ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پیسے کوڑیاں بھی وہیں پڑے رہنے دیے۔ میں ہاتھ دھونے کو اٹھی تھی، مولوی صاحب سمجھے کہ مسجد سے دفان ہوتی ہے۔ مولوی صاحب بولے، اور یہ پیسے اور کوڑیاں تو اٹھا لیجئے۔ میں بولی، میری طرف سے مسجد میں چراغی چڑھا دیجئے۔ منہ ہاتھ دھو کے اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ مولوی صاحب سے باتیں کرنے لگی۔ کانپور میں مولوی صاحب کی ذات سے بہت آرام ملا۔ انہی کی معرفت ایک کمرہ کرائے پر لیا، نواڑی، پلنگ، دری، چاندنی، چھت، پردے، تانبے کے برتن اور سب ضرورت کا سامان خرید لیا۔ ایک ماما کھانا پکانے کو اور ایک اوپر کے کام کو، 2 اور خدمتگار نوکر رکھ لیے، ٹھاٹھ سے رہنے لگی۔ اب سازندوں کی تلاش ہوئی۔ یوں تو بہت سے آئے مگر کسی کا باج پسند نہ آیا۔ آخر لکھنؤ کا ایک تبلیغ مل گیا۔ یہ خلیفہ جی کے خاندان کا شاگرد تھا، اس سے خوب برکت ملی۔ اسی کی معرفت 2 سارنگیے کانپور کے ذرا سمجھدار تھے بلوائے۔ طائفہ درست ہو گیا۔ شب کو پہر ڈیڑھ پہر رات گئے تک کمرے پر گانے بجانے کا چرچا ہونے لگا۔ شہر میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ لکھنؤ سے کوئی رنڈی آئی ہے۔ اکثر مرد آدمی آنے لگے۔ شاعری بھی خوب چمکی۔ کوئی دن ایسا ہی کمبخت ہوگا جو کسی جلسہ میں جانا نہ ہوتا تھا۔ مجرے کثرت سے آتے تھے۔
تھوڑے ہی دنوں میں بہت سا روپیہ کما لیا۔ اگرچہ کانپور کے لوگوں کا رہ رویہ بول چال پسند نہ تھا، بات بات پر لکھنؤ یاد آتا تھا، مگر خود مختاری کی زندگی میں کچھ ایسا مزہ ہے کہ واپس جانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر لکھنؤ جاؤں گی تو پھر خانم کی نوچی بن کر رہنا پڑے گا، کیونکہ اس پیشہ میں رہ کے خانم سے علیحدہ رہنا کسی طرح ممکن نہ تھا۔ ایک تو اس سبب سے کہ تمام رنڈیاں خانم کا دباؤ مانتی تھیں، اگر میں الگ ہو کے رہتی تو کوئی مجھ سے نہ ملتی۔ دوسرے، عمدہ سازندوں کا بہم پہنچنا دشوار تھا۔ ناچ مجرے کا ڈھیچر کیونکہ چل سکتا تھا، جن سرکاروں میں میری رسائی ہوئی تھی وہ بھی خانم کی وجہ سے تھی۔ اگرچہ میرا شمار اچھے گانے والیوں میں تھا، مگر اس کام کے کرنے والے لکھنؤ میں بہت سے ہیں۔ اچھے برے کا امتیاز خاص لوگوں کو ہوتا ہے، عام لوگوں میں نام بکتا ہے۔ بڑے آدمیوں کی نگاہ اکثر اونچے ہی کمروں پر جاتی ہے۔ اس حالت میں مجھے کون پوچھتا؟ کانپور میں میرے حوصلے سے زیادہ میری قدردانی ہوتی تھی۔ کسی امیر رئیس کے یہاں کوئی تقریب شادی بیاہ کی نہ ہوتی تھی جس میں میرا بلانا باعث فخر نہ سمجھا جاتا ہو۔ باہر جا کر اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ لکھنؤ کیا چیز ہے۔ یہاں ایک صاحب حضرت شارق لکھنوی بہت مشہور ہیں، استاد مسلم الثبوت سمجھے جاتے ہیں، سینکڑوں آپ کے شاگرد ہیں۔ لکھنؤ میں کوئی ان کا نام بھی نہ جانتا تھا۔ ایک دن کا تذکرہ سنیے۔ ایک صاحب میرے کمرے پر تشریف لائے۔ اثناء گفتگو میں شعر و شاعری کا کچھ چرچا نکلا۔ چھوٹتے ہی انہوں نے پوچھا، آپ حضرت شارق لکھنوی کو جانتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کون شارق؟ یہ صاحب ان کے شاگردوں میں سے تھے، فوراً بگڑ گئے۔ وہ صاحب بولے، میں تو سنتا تھا آپ لکھنؤ کی رہنے والی ہیں۔ میں بولی، جی ہاں، غریب خانہ تو لکھنؤ ہی میں ہے۔ وہ صاحب بولے، بھلا کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ لکھنؤ میں ہوں اور حضرت استاد کو نہ جانیں؟ میں بولی، لکھنؤ کے مشہور شاعروں میں کون ایسا ہے جس کو میں نہ جانتی ہوں؟ استادوں کا تو ذکر ہی کیا ہے، ان کے نام برآوردہ شاگردوں میں سے بھی کوئی کم ایسا ہوگا جس کا کلام میں نے نہ سنا ہو۔ ان کے نام نامی سے تو مطلع فرمائیے، یہ تخلص تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ وہ صاحب بولے، چیں بچیں ہو کے نام لینے سے کیا فائدہ بھلا؟ تخلص شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک زبان زدے خلائق ہے۔ ہاں ہاں، آپ نہیں جانتی تو نہ جانے۔ میں بولی، حضور معاف کیجیے گا، میرے نزدیک تو یہ شاعرانہ تعلیٰ ہے، مگر آپ کے استاد ہیں، آپ کو ایسا ہی کہنا چاہیے۔ اچھا تو ذرا نام نامی سے تو مطلع فرمائیے۔ ممکن ہے کہ میں نے تخلص نہ سنا ہو، نام سے واقف ہوں۔ وہ صاحب بولے، میر ہاشم علی صاحب شارق، یعنی استاد کا نام۔ میں بولی، اس نام سے تو بے شک کان آشنا ہے۔ اتنا کہہ کے اب میں فکر کرنے لگی، یا الہی، یہ کون میر ہاشم علی صاحب ہیں؟ آخر ایک صاحب پر اشتباہ ہوا۔ آپ کے استاد مرثیہ خوانی بھی تو کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ صاحب بولے، جی ہاں، مرثیہ خوانی میں بھی ان کا مثل و نظیر نہیں۔ میں بولی، بجائے ارشاد ہوا، یعنی میر صاحب اور مرزا صاحب سے بھی بڑے ہوئے ہیں؟ وہ صاحب بولے، انہی صاحبوں کے ہم عصر ہیں۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، بھلا کس کا مرثیہ پڑھتے ہیں؟ وہ صاحب بولے، کسی کا مرثیہ کیوں پڑھنے لگیں بھائی، خود تصنیف فرماتے ہیں۔ ابھی 27ویں رجب کو نیا مرثیہ پڑھا، عام شہرہ تھا۔ میں بولی، تو آپ کو پھر یاد تو ہوگا؟ وہ صاحب بولے، مطلع تو نہیں، تلوار کی تعریف میں ایک بند پڑا تھا، وہ مجھے کیا تمام شہر کی زبان زد ہے، قلم توڑ دیا ہے۔ ذرا ارشاد کیجیے گا، میں بھی مستفید ہوں۔ میں نے کہا،
وہ بولے نکلی غلاف نور سے تفسیر جوہری۔ میں بولی سبحان اللہ، اس بند کے تو دور دور تک شہرے ہیں، 5 مصرے مجھ سے سن لیجئے، واقعی کیا کلام ہے۔ وہ صاحب بہت ہی خوش ہو کے بولے جی ہاں، آپ نے یہ مرثیہ لکھنؤ میں سنا ہوگا، وہی تو میں کہتا تھا کہ لکھنؤ کی رہنے والی اور پھر شعر و سخن کا شوق، حضرت شارق کو نہ جانتی ہوں، تعجب ہے۔ اچھا اب سمجھا یہ مذاق تھا، میرے جی میں تو آیا کہہ دوں کہ آپ کے استاد مر کے بھی جئیں گے تو ایسا بند نہیں کہہ سکتے۔ مرزا دبیر صاحب مرحوم کا کلام ہے، مگر پھر کچھ سمجھ کے چپ ہو رہی۔ رسوا، واقعی آپ نے بڑی عقل مندی کی، ورنہ بیچارے کی روزی میں خلل آتا۔ میر ہاشم علی صاحب شارق پر کیا موقوف ہے، اکثر صاحبان کا یہی شعار ہے، دوسروں کا کلام باہر جا کے اپنے نام سے پڑھتے ہیں۔ چند ہی روز کا ذکر ہے، ایک صاحب میرے ایک دوست کی غزلوں کے مسودے چرا لے گئے، حیدرآباد دکن میں سناتے پھرے، بڑے بڑے لوگوں سے داد لی مگر سمجھنے والے سمجھ ہی گئے۔ لکھنؤ میں خطوط آئے، اصل مصنف سے تذکرہ ہوا، وہ ہنس کر چپ ہو رہے۔ اکثر صاحبوں نے لکھنؤ کو ایسا بدنام کیا ہے کہ اب لفظ لکھنوی اپنے نام یا تخلص کے ساتھ لکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایسے ایسے بزرگ لکھنوی لکھتے ہیں جن کی ہفتاد پشت دیہات میں گزر گئی، خود لکھنؤ میں چند روز طالب علمی یا کسی سلسلے سے آ کے رہے، چلیے اچھے خاصے لکھنوی بن گئے۔ اگرچہ یہ کچھ ایسی فخر کی بات نہیں، مگر جھوٹ سے کیا فائدہ۔ امراؤ بولی جی ہاں، اکثر صاحب اسی طرح لکھنؤ فروشی کر کے اپنا بھلا کرتے ہیں، کانپور میں میرا بھی ٹھیک یہی حال تھا۔ اس زمانے میں ریل تو تھی ہی نہیں اور نہ لکھنؤ سے کوئی باہر جاتا تھا، بلکہ ہر شہر کے کاملین تلاش معیشت میں یہیں آتے تھے، اپنے کمال کی حسب حیثیت داد پاتے تھے۔ دہلی اجڑ کے لکھنؤ آباد ہوا تھا۔ رسوا بولے فی زمانہ یہی حال دکن کا ہے، لکھنؤ اجڑ کے دکن آباد ہوا، میں تو گیا نہیں مگر سنا ہے کہ محلے کے محلے لکھنؤ والوں سے آباد ہیں۔ امراؤ جان، جو صاحب لکھنوی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہیے پہلے اپنی زبان کی لوچ نکالیں۔ رسوا، کیا خوب بات کہی ہے، واقعی روزمرہ تو کسی قدر آ بھی جاتا ہے مگر لہجہ نہیں آتا۔